پیر سید عمران شاہ صاحب تشریف لائے. جی سر ویٹ کیجیے گا. تھینک یو. اب میں درخواست گزار ہوں ملک ندیم کامران صاحب سے کہ وہ بھی اپنی شیٹ وصول کرے. شکریہ جی. آج جمعہ ٹائم بھی چل رہا ہے. جلدی پروگرام کو اب کنکلیوڈ کرتے ہیں. میں نہایت ہی واجب الاحترام درخواست گزار ہوں صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر جناب ملک ندیم کامران صاحب سے کہ وہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کا آج یہ دن ہے چند اپنے پہلے جی میں پیرزادہ سید عمران شاہ صاحب کو درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور چند کلمات جو حفظ مراتب یہی ہے. سینئر بڑے ہیں, بڑے بھائی ہیں, انہیں بعد میں نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. نہایت ہی واجب الاحترام قائد شاہیوال ملک ندیم کامران صاحب, صوبائی وزیر, اور میرے بڑے پیارے چھوٹے بھائی حاجی سہیل انجم انصاری صاحب, صدر چیمبر آف کانگریس. مجھے ٹائم ابھی لگے گا کافی سارا آپ سب کے نام لیتے ہوئے, تو میرے بڑے پیارے بھائی, میرے کالج فیلو, ہمارے چیمبرز, ہمارے پریس کلب کے ایک دفعہ پھر منتخب ہوئے صدر سید شفقت گیلانی صاحب, میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں دوبارہ صدر بننے کی. چیمبر آف کامرس کے سابقہ صدر اور ہمارے ساہیوال کی ہر دل عزیز شخصیت چودھری ارشد حسین صاحب, میرے بھائیوں جیسے, میرے بڑے بھائی, میرے ہمسائے آصف سہیل بھٹی صاحب, ہمارے ساہیوال کی ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت اور اتحاد بین المسلمین کے قائد جناب شیخ اعجاز احمد رضا صاحب, میرے چھوٹے بھائی شیخ اعظم صاحب, کوکا کولا کے اللہ انہیں وہ فیکٹری کا مالک بنائے, ابھی تو یہ ڈیلر ہیں, حاجی صدیق بلوچ صاحب, میرے محسن علی صاحب, اور یونائٹڈ بیکری سے اسکندر صاحب, ارسلان صاحب, وکیل اشفاق صاحب, ہمارے حاجی افضل کاشف صاحب, میرے ہمسائے. اور میں نے بڑا کچھ ان سے سیکھا. دنیا کے لیے تو یہ شاید ڈیل رائٹر ہوں, لیکن میرے بھائیوں جیسے, میرے بلکہ استادوں جیسے آئیزٹ بھٹی صاحب, چوئی منصور صاحب, چودھری مسعود صاحب, میرا چھوٹے بھائی, میرا بڑا ہی پیارا چھوٹا بھائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ عاشق رسول ہے چوئی باسط حفیظ, کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی وہ رحمتیں فرمائے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے. حافظ عبد وحید صاحب, آج حاجی ماکھا صاحب کو, اور میں دیکھ رہا تھا کہ
یہ ہوٹلز والے بھی، یہ یونائٹڈ بیکری میرے بھائی نے ماجد نے جو یہ کیا ہے کہ میرب ریسٹورانٹ کے آنر محسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاس سرور پیچھے ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹورانٹ والے، ایک ان کا حاجی ماکھا صاحب کا، کہ انہوں نے یہ اس کمیونٹی کو بھی وہ بلایا ہے، اور ہر تقریباً طبقہ فکر اور ہر معاشرے کے ہر لوگوں کو بلا کے نمائندگی ان کی اور ان کو انہوں نے جو دیا ہے. تو میرے قاری نعیم صابر صاحب بڑے پیارے ہمارے شہر کے ناظم اور انتہائی شریف النفس انسان بھائیوں کی طرح، چوئی ظفر اشرف صاحب ہمارے بڑے پیارے پیر بھائی اور بڑی اچھی روحانی شخصیت، اور یہ بھی بڑا محفل سماع اور ذکر، اور پیر اکبر صاحب وہ ماشاءاللہ یہ دینی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ندیم چوہان صاحب، چوئی جوید صاحب ہمارے ساری ٹیم کے یہ لیڈر ہیں، ہماری ساری ٹیم کے یہ قائد ہیں، شراکت امیر صاحب، اور مدینہ شریف سے میرے بزرگ غلام محمد بھٹی صاحب اور ان کے بیٹے. خاص طور پہ یقین مانیں کہ اللہ اور رسول کے بعد ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو ادھر کوئی سنبھالتا ہے تو وہ یہ فیملی ہے. اور آصف بھٹی صاحب خاص طور پہ وہ میری بیٹی کی شادی پہ تشریف لائے مدینہ شریف سے، اور طارق بٹ صاحب، حافظ طارق صاحب، ابھی چھوٹا بھائی عدیل پراچا، اور میں کسی کا اگر میں نام شیخ امجد غوثیہ صاحب، ان سے تو وہ نسبت ہی ہماری وہ قادری اور وہ غوث پاک کے حوالے سے ان سے وہ ایسی ہے. اور وہ ان کے بڑے بھائی شیخ افضل صاحب نہیں آئے کہ بھائیوں سے بڑھ کے. بات اتنی ہے کہ ملک صاحب اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے. آج کی یہ نشست میرے بھائی جو ماجد نے کی، ہم لوگ نسبتوں کے مارے میں ہیں. بھٹی صاحب اگر یہ صرف کہیں کہ جی کہ شاید یہ کوئی سیاسی یا یہ کوئی مسلم لیگی یا یہ کوئی یہ ہوٹلوں والوں کا ہے یا یہ کوئی پراپرٹی ڈیلرز کا کوئی اجتماع ہے، نہیں. ہم اور آپ وہ پیار کے رشتوں سے ایسا بندھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی نسبت سے. ماجد سے ان کے والد صاحب مرحوم و مغفور کے لیے بھی دعا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ساتھ ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج وہ عشاء کے بعد حضوری پاک میں محفل نعت ہے، روفی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بابا جی منظور شاہ صاحب کا خطاب ہے، ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ہے. اس کے بعد جو دعا ہوگی اس میں ہم اپنے یہ پیاروں کے لیے بھی وہ دعا کریں گے. جو ماجد کے ساتھ اگر تعلق گہرا ہے تو وہ اس حوالے سے ہے کہ محفل نعت کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے ہے کہ یہ مدینہ شریف میں ہمارا عمرے پہ ہم اکٹھے ہوئے، مدینہ شریف میں کیا ہمارا اکٹھا ہوا. عدیل پراچا صاحب چھوٹے بھائی ہیں، ان سے ہماری اگر محبت بھائیوں سے بڑھ کے ہوگی تو وہ اس حوالے سے ہوگی کہ ہم عمرے کے اکٹھے ساتھی ہیں. یہ جو نسبتیں ہم وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو نسبت ہے وہ خون کے رشتوں سے وہ رشتے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی نسبت سے اگر ہم ملتے نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں. میں تو یہ کہوں گا. اور آج کا یہ مبارک دن اور جو آج ہم کیک بھی کاٹیں گے اور یہ دی گئی شیلڈز بھی دی گئی، اعتراف ایک آپ نے بھی بھٹی صاحب کیا تھا، اعتراف حقیقت آپ نے بھی لوگوں کو وہ شیلڈ دی گئی. تو باقی تو سب لوگوں کا پتہ ہے کہ جی کہ ہر کسی کا اپنے فیلڈ میں اس کا کوئی نہ کوئی اس کی خدمت ہے، خدمات ہیں، اس کا مقام ہے. لیکن مجھے کس وجہ سے دی گئی یہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ جی مجھے کس وجہ سے انہوں نے وہ شیلڈ دی ہے. اچھا ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا رسول اللہ کہنے والا ہے، میں نے دیا اس وجہ سے آپ کو شیل، یہ نسبت سرکار کہتے ہیں جی کہ فروغ حمد و نعت کے حوالے سے آپ کو شیل دے گی، جزاک اللہ. چلیں یہ میرے لیے، کیونکہ میرا زندگی کا مشن ہے، میرے زندگی کا مشن ہے فروغ حمد و نعت. اس کے بعد میری سیاست ہے، پیری مریدی ہے یا کوئی دنیا داری ہے، وہ بعد ہے. زندگی کا مشن ہے فروغ حمد و نعت. اور اس حوالے سے میں بڑا ممنون ہوں کہ جی وہ آپ نے یہ محبت فرمائی. ہمیں ایک بات کر کے میں بس اجازت یہ چاہوں گا کہ ہمیں بڑا کچھ کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی جلسے، جلوس، کیک کاٹنا اور یہ جھنڈیاں لگانا یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے، یہی غلامی ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ سے یہی گزارش ہے، آج کی یہ بڑی پروقار اور مختصر سی جو تقریب ہے، اس میں مجھ عاجز کا، مجھ نکمے کا، مطلب یہی میری گزارش ہے، یہی میری ریکویسٹ ہے، میری یہی ایک بات ہے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قول و فعل کے ساتھ، ہمیں اپنی زبان کے ساتھ، ہمیں اپنی حرکات کے ساتھ، ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصطفیٰ جان رحمت کے ہم غلام ہیں. کہ کوئی اجنبی اگر ہم خیرپور میں، شکارپور میں، ہم بدین میں، ہم کہیں فاٹا میں، ہم کہیں جا رہے ہوں تو ہمارے اوڑھنے چلنے پھرنے سے اجنبی لوگ یہ دیکھ کے کہیں کہ یہ نبی پاک کا غلام جا رہا ہے. ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جلسے ٹھیک ہے کرنے چاہیے، میں اس کا نہیں، ہم محفل کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لیکن ہم اسوہ حسنہ پہ اگر عمل نہ کریں، اگر ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کی پیروی ہم نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پھر بے معنی ہو جاتی ہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جی کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ اس زندگی کو ہمیں گزارنا چاہیے. وہ جیسے وہ شعر ہے نا کہ دنیا وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے لوکی ہسن، دور ہوئے تے رون. وما علینا. عدیل پراچا صاحب، یہ آپ کے لیے شیلڈ ہے جی. بہت شکریہ پیرزادہ سید عمران شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں دعوت دوں گا قائد صاحبال جناب ملک ندیم کامران صاحب، صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.